اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے قانون کی اور اللہ کی باتوں کی کس قدر ویلیو ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک آدمی ہے جس کی نظر میں اپنی بات کی خود بھی کوئی ویلیو نہ ہو, وہ کوئی بات کر دیتا ہے, لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے آگے غلط بیانی سے کام لیا, کچھ بگاڑ دی, تو یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میری بات ہے نا, اگر کسی نے غلط آگے پیش کر دیا اس کو تو تھوڑا سا غصہ آئے گا نا اس کو. لیکن جس کی نظر میں اپنی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اسے غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمتر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اپنے پیغام کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے, کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا. ولیمے کی دعوت لوگوں کو ملتی ہے نا, ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے نا, تو ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں فون پہ کہہ دیا ولیمہ ہے, کارڈ کیوں نہیں بھیجا. ایسے نازک مزاج لوگ ہیں نا بہت سارے سوسائٹی میں, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ایک دفعہ میری شادی تھی, کئی دفعہ حادثہ ہوا ہے, یہ حادثہ یا خوشی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, ہوا تو ہر دفعہ ہی ہوگا ایسے, لیکن اب ایک دفعہ والا مجھے زیادہ یاد رہ گیا. اب جس نے ایک شادی کرنی ہوتی ہے نا وہ تکلفات کرتا ہے, تمبو لگیں گے, ولیمے ہوں گے, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, کارڈ بٹ رہے ہیں, نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کارڈ پہ لکھا جا رہا ہے, اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت رہے گی. اب جس کی ایک ہو تو وہ یہ سارے تکلفات کرے, جس نے یہ کئی دفعہ اس کو, یعنی اللہ معاف فرمائے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی گھر میں بھی بیان سنے جاتے ہیں نا. اب جس نے یہ کہ بھائی یہ شادی تو زندگی کا حصہ ہے, جب موقع ملے کر لو, موقع ملے کر لو بھائی, اس کو آسان بناؤ, تو وہ کہاں ان تکلفات میں پڑے گا کہ جی تمبو لگ رہا ہے اور ہال بک کرایا جا رہا ہے اور کارڈ چھپ رہے ہیں. او بھائی ہماری ایک رشتہ میسر ہو گیا ہے, شادی کرنی ہے تو کر دیں, نہیں کرنی ہے تو انکار کر دیں, ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے تو اپنے واقعات سنا ہے نا, ایک جگہ میں نے پیغام ونس اپون اے ٹائم بھیجا تھا, انہوں نے کہا 6 مہینے بعد. میں نے کہا پھر 6 مہینے بعد ہی دیکھیں گے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, اس وقت تک ہماری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کر لیں گے, اگر ہو گئی تو پھر آپ کہیں اور کر لیں. انہوں نے کہا 6 مہینے کا انتظار نہیں. میں نے کہا بھائی 6 مہینے کا انتظار میں کر رہا ہوں, لیکن اس دوران کوئی اور رشتہ آ گیا تو ہم وہاں کر لیں گے, آپ کو اور مل گیا تو آپ وہاں کر لیے گا, کہیں بھی نہیں ہوئی نہ آپ کے نہ ہماری تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد, ہو سکتا ہے امام مہدی آ جائیں 6 مہینے سے پہلے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے ہمارا, وہ جہاد میں لگائیں گے نا, وہ تو آتا ہی. تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا, آسان, تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو, نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آدمی کیوں 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باؤنڈ کرے. تو مجھے یاد ہے اس طرح ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا. تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمے کی سنت بھی زندہ کرنی ہے, تو کارڈ وارڈ چھپانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف. تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی, بھائی آج میرا ولیمہ ہے, کائنڈلی آپ آ جائیے گا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا, لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے. شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا, فون کیا آ جانا. میں نے کہا اور کون سا طریقہ بھائی, کارڈ ہوتا ہے پراپر. ہم تو جب تک, ہمارے بعض ایسے ریلیٹیو تھے, انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ آ جائیں, آپ کی نوازش کی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں آئیں گے. چلیں پھر, اب نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں. آئے پھر بھی کھانا ہے نا, پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے, تجھے گھر داماد بننا پڑے گا.
اس نے کہا یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے، چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر، دیسی طریقے سے بتا دیا، تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا، ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے، پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں، مالداروں کے کارڈ ہی پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں، ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو، آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں، شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا، تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے، ریکارڈ کراتا ہے، اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا، اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا.